کہ انسان مسجد میں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد جاتے تھے اور گھر سے نکلتے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جب تہجد کے بعد مؤذن اذان دیتا صبح کی تو نماز کے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجل فی سمعی نورا وجل فی بصری نورا وجل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجل من فوقی نورا من تحتی نورا اللہم آتنی نورا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وسلم جب نماز کے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم بحق السائلین علیک وبحق مخرجی ھذا فإنی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ریان ولا سمتا خرجت ابتغاء مرضاتک وابتغاء سخطک اسألک ان تعیذنی من النار وتدخلنی الجنہ۔ ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ الذی خلقنی ویہدینی والذی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت ویشفینی والذی یمیتنی ویحیینی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے جائے تو اچھی حیت میں جائے، اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے اوپر جمال پیدا کرے، اور قریب قریب جو ہے نا وہ پاؤں رکھ کر چلے، لمبے لمبے ڈگ نہ بھرے، اور خشوع خضوع کے ساتھ چلے، اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، آواز بھی اونچی نہ کرے، اور اپنے راستے پر چلتا رہے، کھیل کود نہ کرے، بری بات نہ کہے، بری نظر نہ ڈالے، انگلیوں میں تشبیک نہ کرے، یوں ایسے انگلیاں نہ کرے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اذا توضأ احدکم، جب تم میں کوئی وضو کر لے، فاحسن وضو، اچھا وضو کرے، ثم خرج عامدا الصلاۃ الى المسجد، پھر مسجد جائے تو فلا فرمایا یشبکن بین اصابعہ، تو اپنی انگلیوں میں تشبیک نہ کرے، تو فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ترمذی میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ولا یفسن نحو القبلہ، قبلے کی طرف تھوکے نہیں، نہ دائیں طرف تھوکے بلکہ بائیں طرف تھوکے، اور تمام ان چیزوں سے بچے جس میں نمازی بچتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ جن سے اطلاع، اس سے آپ اس میں بھی بچیں، وہ کہ جب کوئی نماز کے لیے جاتا ہے کانو فی الصلاۃ، گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ ولا یسا، دوڑے نہیں، ولا یحرولو، اور نہ اچھل اچھل کر چلے جیسے بچے بھاگتے ہیں، نہ دوڑے، نماز کے لیے نہ دوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوا تسعون، فرمایا جب نماز کھڑی ہو تو بھاگ کے نہ ہو، واتوا تمشون، چل کے آؤ، علیکم السکینہ، تم پر سکینہ ہونا چاہیے، وما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لو، مسبوق ہو جاؤ، لیکن ایسے دوڑ کے نہ جاؤ کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی۔ اسی لیے حضرت یہاں پر یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، ہمارے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز جیسی عبادت میں جلدی کی اجازت نہیں، تو دنیاوی معاملات میں جلدی کی کیسے اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کر لو، جلدی، یہیں سے مار کھاتا ہے۔ نماز میں اجازت نہیں، آرام سے جاؤ، جو مل جائے نماز سے امام کے ساتھ پڑھ لو، جو رہے گی بعد میں پڑھ لو۔ اور مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی آتی ہے کہ جس کو جمعہ نہ مل سکے سلام سے پہلے مگر دوڑ کر، اس پر دوڑنا واجب ہے، کیونکہ جمعہ پھر ملنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ دوڑے۔ یہاں دوڑنے کی اجازت ہے، جیسے سلام پھیر دے گا، اگر آپ دوڑ کے نہیں جائیں گے آپ دوڑ کے، کیونکہ اگر آپ کو امام کے ساتھ جمعہ نہ ملا تو پھر جمعہ نہیں ہے، تو ایک صورت میں اجازت ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے مقصود کا، تو زیادہ جب مقصود واجب ہے تو یہ بھی واجب ہو گیا، کیونکہ اس میں ہم جمعہ پالیں گے۔ لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہونے کا اندیشہ ہو
تو اس میں دونوں قول ہیں، ایک قول یہ کہ دوڑے اور ایک قول یہ کہ آرام سے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے جنت البقیع میں اقامت سنی تو وہاں سے دوڑ کر آئے، لیکن یہ ان کا دوڑ کر آنا بھی سکینہ کے ساتھ تھا، ایسے نہیں تھا، بلکہ ایسے دوڑ رہے تھے کہ پتہ چلتا وقار سے جا رہے ہیں۔ جیسے صبح کو واک کرنے والے بھی ایک کھلاڑی دوڑتا اور ایک وہ واک والے آرام آرام سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، دونوں دوڑنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، فرمایا کہ جو مسجد میں جائے تو اپنے جوتوں کو پاک کر کے جائے، کیونکہ اگرچہ جوتے آپ وہاں رکھیں گے لیکن ان کے اندر اگر گندگی لگی ہوگی تو مسجد کی تلویث کا خطرہ ہے۔ آپ کو پہلے سے اس کو پاک صاف، اور پاک یہ کہ اس کو زمین پر تھوڑا رگڑ لیں تو پاک ہو جاتا ہے جوتا۔ اور ننگے پاؤں جانا چاہیے مسجد میں، جوتے پہن کر نہ جائے، مکروہ ہے۔ اور بائیں جوتا پہلے اتارے دائیں سے، اور لیکن مسجد میں نہ رکھے پاؤں، بلکہ اس کو اترا ہوا چھوڑ دے، پھر دایاں اتارے، پھر مسجد میں دایاں پاؤں رکھے۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی مسجد سے نکلتا ہے تو اس وقت پورے شیاطین جو ہے نا وہ اپنی فوج کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نیکی کر کے آ رہے ہیں تو اب آپ سے گناہ کرانا ہے اس نے، تاکہ آپ کی نیکی کا نور ضائع ہو جائے۔ یعنی جیسے کوئی پیسہ کما کے آئے تو ڈاکو پیچھے لگ جاتے ہیں، تو وہ ابلیس جو ہے نا اس کی جنود جمع ہو جاتی ہے یہ مسجدوں کے دروازوں پر۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم مسجد سے نکلو، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، کہتے اذا قالہا لم یضرہ، اگر یہ پڑھ لے گا تو اس کو شیطان باہر نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہ عجیب ہے، اہم عمل ہے۔ جب آپ نے دعا پڑھ لی اب آپ کا وہ جو نماز کا نور اور نیکی جو ہے نا وہ شیطان ضائع نہیں کر سکے گا، ڈاکہ نہیں مار سکے گا۔ ابن سنی نے روایت کی، ابن سنی بڑی مشہور ان کی کتاب ہے دعاؤں کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جب انسان صف میں پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم آتینی افضل ما توتی عبادک الصالحین، اللہ مجھے جو اپنے نیک بندوں کو تو نے سب سے افضل چیز دی ہے اس میں سے مجھے بھی حصہ دے۔ ماشاءاللہ، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم آتینی افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ تو خواتین بھی جب مصلی پر کھڑی ہوں تو یہی کریں، یعنی خواتین کے لیے مصلی ہے، جب مصلی پر کھڑی ہو جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تو اللہم انی اعوذ من ابلیس و جنودی پڑھ لیں، کیونکہ خواتین کے پیچھے بھی وہ بھی نیکی کرتی ہے تو ان کی نیکی ضائع کرتا ہے، اور مردوں کی نیکی بھی ضائع کرتا ہے۔ تو مردوں کے لیے مسجدوں پر جمع ہے، ان کے لیے مصلوں کے پاس جمع ہوتا ہوگا، اسی پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ چلو جزاک اللہ، بہت فائدہ ہوا۔ جناب عجیب ہے، آج کو بڑے اہتمام سے پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے پڑھانا بھی چاہیے۔ زیب و زینت اگر کرنی ہو تو کوشش کرے، اگر نماز وقت قریب آئے تو زیب و زینت سے پہلے نماز پڑھ لے، پھر دعوت میں چلا جائے، سبحان اللہ، ماشاء پہلے اللہ، اللہ گھر چلا جائے پھر وہاں چلا جائے۔ ماشاء اللہ، انسان کہیں جاتا ہے ولیمہ کر رہے میں عشاء کے بعد جانا ہے، عشاء سے پہلے کر لے، اس سے پہلے نماز پڑھ لے، نیت کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل، ان کو جمال پسند ہے۔ یہ جو واقعات آتے ہیں بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی صحابہ نے، یہ تو ان کے اس دور کی بات ہے جب مشکلات کا دور تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب
اللہ نے راحتیں دی تو اس وقت بھی ایسا کرتے تھے، ایسا نہیں۔ ہاں کسی شے کے جائز ہونے کو بتانے کے لیے کسی صحابی نے عمل کیا بھی اس طرح بھی جائز ہے تو الگ بات ہے، لیکن اصل خضوع زینتکم عند کل، خضوع زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لے لو مسجد کے وقت۔ تو زینت میں پورا آتا ہے، سر کا ڈھانپنا بھی شامل ہے، اس لیے آپ دیکھیں کہ جج جب بیٹھے گا تو سر پر وہ ٹوپی رکھتا ہے، ٹوپی رکھ کر پھر وہ فیصلے کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں پگڑی رکھتے تھے۔ جتنے بھی دنیا کے بڑے وہ ہیں مقام مراتب ہیں وہ سر کو بھی ڈھانپتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، اگر جنرل کرنل ہوگا تو اس کے سر پر بھی ٹوپی ٹوپی ہوگی، ماشاء اللہ، کتنا طاقت ہے اس کے اندر، جی ماشاء اللہ، سارے ملک کو الٹا دے، جج ہے پورے ملک کو الٹا دے، اسمبلی کو الٹا دے، سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ ماشاء اللہ، خضوع زینتکم عند کل مسجد، اب نماز پڑھو تو پوری زینت اختیار کرو، پورے کپڑے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، ہاں نہ ہو تو اور بات ہے، مجبوری ہو تو اور بات ہے، یا کپڑے پاک نہیں ہیں تھوڑے بہت پاک ہیں، لنگی بنیان پاک ہے باقی پاک نہیں تو اور بات ہے۔ مجبوری کو عام حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، ضروریات کا حکم اور ہے اور راحتوں کا حکم اور ہے۔ ضروریات میں تو بہت سی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، اس لیے بعض لوگ وہ صحابہ کرام کی اس پہ ہی وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھو، کیونکہ ایک کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام، وہ اس وقت پڑھتے تھے جب ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، صحابہ تو پگڑیاں باندھتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرصت دے دی تو زیادہ کپڑے آ گئے ان کے پاس، تو پورا وہ کرتے تھے، تمام کرتے تھے۔ خیر آپ ماشاء اللہ۔